تلابیب کے جو کوے ہیں ان سے متعلق آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر کافی سارے لوگوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس میں کئی ایک پرانی ویڈیوز بھی جو ہیں مختلف شہروں کی، خصوصاً وہ جو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان پہ بڑے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی پرانی ویڈیو ہے، کوئی سال ڈیٹ، اور وہ ہے بھی کوئی امریکہ کے کسی سٹی کی ہے. تو لوگ وہ ساری ایک جگہ جمع کر کے، اور بڑے ذمہ دار لوگ بھی اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس قیامت قریب آ چکی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں دکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہاں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے والی ہے تو بھائی جا کے تیاری کر، چینل تو پھر گیا جو قیامت آنے والی ہے. تو وہ جو کوے ہیں ان کے حوالے سے کیا موقف ہے قرآن و سنت میں یا جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس کے حوالے سے میں نے سوچا میں تھوڑی ڈسکشن کروں، اور یہ میں نے تھوڑی تفصیلی ڈسکشن کرنی تھی، اس لیے میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، 9th کمانڈ. 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. اس میں 9ویں کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بغیر علم کے پیروی نہ کر. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، دونوں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ بغیر علم کے آپ نے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی. علوم 2 ہی ہیں، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کیا. ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کی شکل میں انسانیت کو دیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اسے ہم علم وحی کہتے ہیں، ریویلڈ نالج، قرآن و سنت کا علم، اگلی الہامی کتابوں کا علم. دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم. اور یہ علم بھی اسی طرح محکم ہے اسٹیبلش سائنس کا جس طرح قرآن و سنت محکم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، جی آپ اسی طریقے سے مانتے ہیں. یعنی کبھی بھی ہمیں یہ وہم بھی نہیں آئے گا کہ ہم پیٹرول کو آگ لگائیں اور وہ آگ نہ پکڑے، کسی کو وہم بھی نہیں آئے گا. خشک لکڑی کو آپ جلائیں تو وہ آگ پکڑے گی. کاربن ہے، ظاہر ہے یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، بلکہ فزیکل فینامنا آف کریٹر ہے. اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ قانون قدرت بنایا ہوا ہے، یہ محکم ہے. اگرچہ قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یورینیم جو ہے یہ سکن کینسر کاز کر سکتا ہے اگر آپ نیکڈ یورینیم کو چھوئیں گے، لیکن تجربہ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. یہ اسی طریقے سے محکم ہے جس طرح قرآن و سنت. ہم نے صرف وہ بات ماننی ہے جو کتاب و سنت میں آئے، علم وحی میں یعنی ریویلڈ نالج میں، یا پھر ایکوائرڈ نالج اس کی تصدیق کر دے. تیسرا کوئی علم نہیں ہے، باقی سب فراڈ ہے. سوڈو سائنس اس کو کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سوڈو سائنس ہی چل رہی ہوتی ہے آپ کی. مثلا شیشہ ٹوٹنا یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں کرتے، لہذا فراڈ. کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے، کیا سائنس اس کو مانتی ہے؟ قرآن و سنت بھی نہیں مانتا، فراڈ. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوا بولنا شروع کر دے تو کوئی مہمان آنا لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے اس کو؟ قرآن و سنت تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، فراڈ. اسی طریقے سے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہیں. قرآن و سنت اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں. ایک بیل یا گائے ہے، اس نے اپنی سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، کیا سائنس مانتی ہے؟ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی تصدیق موجود ہے، فراڈ. اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب فراڈ ہے. ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی تصدیق قرآن و سنت کریں گے، سائنس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہم ان کو مانیں گے. مثلا فرشتے، جنات. سائنس یہ نہیں کہتی ہم انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انکار کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے نا، اقرار کے لیے بھی چاہیے. اور ہمارا تو پہلی دعویٰ ہے کہ فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایک برزخی پردہ رکھا ہوا ہے انسان ان کے درمیان. عذاب قبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے قبر کھود کے بھی دیکھ لیں آپ کو مردہ اسی حالت میں نظر آئے گا. کچھ عرصے بعد وہ گل سڑ بھی جائے گا، لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں بھی ہوگا اور اللہ کے عذاب میں بھی ہوگا، ڈپینڈنگ اپون اپنے اعمال کے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق سائنس کر رہی ہے. مثلا نیکڈ یورینیم کو چھونے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایکوائرڈ نالج نے اس کی تصدیق کر دی ہے. پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، ایکوائرڈ نالج نے نہ صرف ثابت کیا ہے بلکہ دنیا میں اتنی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے اسی پیٹرول کی برکت سے.
قرآن و سنت میں پیٹرول کا ذکر ہی نہیں. بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ تو کھانے والا تیل ہوتا تھا, گھی ہوتا تھا. یہ تیل تو بمشکل 200-250 سال پہلے پنسلوینیا میں پہلی دفعہ 1859 میں حضرت ایڈون, مٹھی داڑھی تھی کرنل ایڈون کرسچن, انہوں نے دریافت کیا. اس سے پہلے تو نہیں تھا. آج دنیا اسی تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو سائنس تصدیق کرے یا قرآن و سنت تصدیق کریں. اب آ جائیں یہ کوے کی طرف. اتنی بات اس لیے کرنی پڑی کہ آپ کے دماغ جو کووں نے چاٹ لیے ہیں نا, جو جاہل قسم کے کوے ہیں, تو وہ کھولنے کے لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل بات کیا ہے. جیوز اور کرسچنز بھی وہ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں, حالانکہ بائبل میں کہیں قیامت کی نشانی کے طور پہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا. بائبل میں کئی جگہ پہ کووں کا ذکر ہے. 2 جو کریٹیکل مواقع ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسپلے کر دیں گے, جو سارا خلاصہ ہے پوری بائبل کا. نمبر 1, ناپاک جانوروں میں سے ایک جانور ہے کوا, اور یہ بات مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ حرام جانور ہے. ایک یہ چیز بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کو ویران کر دیتا ہے تو وہاں پر پھر کوے, چیلے, گدھ آ جاتے ہیں. یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے, رپورٹ ہوا ہے بائبل کے اندر. دیٹس وائی کوئی قیامت کی نشانی کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز پریزنٹ نہیں ہوئی. اب آ جائیں آپ اسلام میں, تو قرآن پاک میں کوے کا ذکر موجود ہے سورۃ المائدہ میں, جہاں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. پھر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے سنبھالے, تو ایک کوا آیا, اس نے زمین کوریدنا شروع کی اور اس سے اس کو کلک ہوا. اس نے کہا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا. تو کوے کا ذکر قرآن میں اس حوالے سے موجود ہے. یا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ہیں جن کو حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی ہے. نمبر 1 کوا, نمبر 2 چیل, نمبر 3 بچھو, نمبر 4 چوہا, اور نمبر 5 ایسا کتا جو کہ باولا ہو چکا ہو, ریبیس جو ہوتے ہیں. ان کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے. حرم میں آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے, لیکن ان کو مار سکتے ہیں اگر ان سے انسانیت کو تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو کوے کو فاسق کہا ہے. تو فاسق چیز کیسے کھائی جا سکتی ہے, وہ تو خبیث ہے, ناپاک ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگلی حدیث امام ابن ماجہ نے لی ہے کہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ ام عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں وہ فاسق ہیں. نمبر 1 سانپ, نمبر 2 بچھو, نمبر 3 کوا. یہ فاسق جانور ہیں. اور پھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جانور کھائے جا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو جانور فاسق اور ناپاک ہے اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے. یہ زیادہ زیادہ کووں کا ذکر موجود ہے جی ہماری کتابوں کے اندر, قرآن اور سنت کے اندر. اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اب آپ ریشنل اپروچ رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل, بائبل کے دلائل تو میں نے رکھ دیے, تو اب ہم سائنٹسٹ سے پوچھیں گے نا, ظاہر ہے دوسرا نالج کون سا ہے, ایکوائرڈ نالج. تو آپ کو سائنٹسٹ بتا دیں گے, اور وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں مذہبی لوگوں کا کہ ان کو ہر چیز میں قیامت نظر آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں پینک ہوتا ہے, خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو وہاں سے کوے ہوں, چیلے ہوں, وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہیں. یہ اس کے پیچھے ایک فزیکل فینومینا ہوتا ہے. دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس کے اندر کوئی سگنل نہیں چھپا ہوا کہ قیامت کی نشانی آنے والی ہے. یہ ٹوٹل ریشنل اپروچ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے. دجال کو جو معجزات دیے جائیں گے, کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو یہ طاقت دی ہے نا. دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے. تسی دجال نو لے کے بیٹھے ہو, لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فراڈ نے بخاری مسلم کی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے؟ اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں. وہ تو سارے مان رہے ہیں, وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وسوسے دلاتا ہے لوگوں کو. تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا, اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج. کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج. اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیہ بولتے ہیں, یا اردو میں ہم معجزہ کا لفظ. عربی میں معجزہ کا لفظ ہے, لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی شے. اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت, اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج, کرامات اور معجزات. اور ایک اور چیز ہے الوژن, آنکھوں کا دھوکہ. یہ چوتھی ٹرم ہے. ان چاروں کے اوپر میں نے 4 لیکچر اکٹھے دیے ہیں, 7 گھنٹے کی گفتگو. مسئلہ نمبر 131 ABCD وہ آپ دیکھیں. اللہ کے فضل سے
اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش، تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری جو شعبدہ بازی ہے نا، یہ صرف ادھر نہیں ہے۔ کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے، پرسوں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں، اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا، اب میری وائف کے ساتھ ہے، میں ان کو لے جاؤں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام؟ جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، قمیضیں کٹ جاتی ہیں، بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں۔ اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک پیرلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا، شیاطین کا۔ اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں، اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا، اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ 11 سے 11:30 سے 12:30 پروگرام لگتا تھا، آج کل شاید وہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک لگتا ہے، یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں، ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں، باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر۔ جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے، آپ الیکٹریشین ہائر کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں، وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر۔ تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے۔ جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں، ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی، دوئے دیں گی، وہ فزیکل فینومینا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینومینا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ، اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے، وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو جاؤ پھر اللہ کے بندوں بیعت کر لو عیسائیوں دی جا کے، اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا جنات تعویذات کے اوپر، موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے، جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام، صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی، صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 صورتیں بخاری اور مسلم میں المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی صورت۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 صورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ، یہ والا وظیفہ۔ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ باقی استدراج الوہین کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں۔ قرآن کی آیات اور صورتوں کو مخصوص تعداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں ہے اگر آپ انڈیویجول کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورا محلہ اکٹھا کروا کے یہ کروا رہے ہیں پھر تو اجتماعی عبادت تو بدعت ہو جائے گی۔ انڈیویجولی تو آپ کریں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں، اس کے اندر کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ اور اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائے۔ تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور وہ دعا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سنت دعائیں جو ہیں لے کے چلیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے، یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے، اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے، تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے، اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی، اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، بس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے۔ مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو، یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے، ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے، تو پہلی ہی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو، یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّ کا، یہ وہی الفاظ جَدُّ رَبِّنَا، ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو، یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے، ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں، دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڈے وڈیاں نے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں، آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں، وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ۔ اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے، پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، آپ نے دیکھا سیم سٹائل قرآن والا ہے وہ، اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کورالریز لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ اور یہ کہ، یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ، یہ سٹائل ہے۔ تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ، وہ یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ۔ اب یہ اور یہ کہ ساتھ
وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا۔ جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ کھولتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ کھولتا ہے اچھا یہ بھی ہے۔ تو کئی لوگ آتے ہیں نا، وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھول کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے۔ تو یہ بھی، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے۔ یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں۔ ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء کے اندر۔ اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ ایک پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ۔ لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں۔ یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو، یا اور صورتیں بھی، تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں؟ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے۔ تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑ گئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی۔ اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے۔ دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں، بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہے۔ شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا۔ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے،
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے۔ ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا۔ ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو، یہ فترت لفظ ہے۔ فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے، اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس۔ اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا،
اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کریں. اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں, کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے, اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں, یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں, کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا, اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت, شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا, تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی, وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے, کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ سلسلے نہیں ہے, بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے, تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو, زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا, اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز, اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا, پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے, جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے انہوں نے کہ نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کر دیا. تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور اب وہ دیکھیں کہ یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں, اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر, قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن گئے, کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے. مزے کی بات دیکھیں نا, کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ, انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے, جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ, کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی. اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ. اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے.